من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید قل فرما دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انما اعظکم سوائے اس کے نہیں میں نصیحت کر رہا ہوں تم کو بے واحدۃ ایک ہی نصیحت انما سوائے اس کے نہیں اعظکم میں نصیحت کر رہا ہوں تم کو بے واحدۃ ایک نصیحت مطلب یہ ہے کہ میں ابھی جو آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں میری اس ایک بات کو ہی اگر آپ پلے باندھ لیں اگر میری اس ایک بات پر ہی اگر آپ غور و فکر کریں تو ممکن ہے کہ وہ ساری تعصبات کی جو پٹیاں آنکھوں کے آگے بندھی ہوئی ہیں وہ ساری پٹیاں اتر جائیں تمہیں حقیقت سمجھ آ جائے حق تمہارے سامنے آشکارا ہو جائے لہذا کوئی لمبی چوڑی تقریریں نہ سہی لمبا چوڑا واز نہ سہی صرف میری ایک بات جو ہے نا بس اس کو غور سے سن لو قل فرما دیجئے انما سوائے اس کے نہیں اعظکم میں نصیحت کر رہا ہوں تم کو بے واحدۃ ایک نصیحت اور وہ کیا ہے فرمایا ان تقوموا یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ ان تقوموا یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ للہ اللہ کی خاطر یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کی خاطر اللہ کے لیے فرمایا مثنا و فرادا دو دو ہو کر و فرادا اور اکیلے اکیلے ہو کر یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے دو دو ہو کر وفرادا اور اکیلے اکیلے ہو کر تنہا تنہا یہ جو الفاظ ہیں نا مثنا و ثلاثا و رباع و فرادا یہ جو انداز ہے یعنی یہ جو انداز ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے یعنی ہر ہندسے کو ڈبل بولتے ہیں اب مثنا کا معنی کیا ہے دو دو ثلاثا تین تین رباع چار چار فرادا اکیلے اکیلے قرآن مجید میں وہ ایک آیت آتی ہے
کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ فرمایا کہ تم نکاح کرو عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں، اچھی لگیں۔ فرمایا مثنا دو دو، وثلاثا تین تین، ورباع چار چار۔ یعنی یہ جو اعداد ہیں، ان اعداد کے اندر یہ ڈبل معنی جو ہے نا وہ پایا جاتا ہے، اس میں تکرار پایا جاتا ہے، ایک ایک، دو دو، تین تین، چار چار، یہ مان۔ تو یہ جو ہم آج آیت پڑھ رہے ہیں اس میں دیکھیں دو لفظ ہیں، نمبر ایک مثنا، نمبر دو فرادا۔ تو کیا معنی کریں گے ان کا؟ فرمایا انما سوائے اس کے نہیں، اعظکم میں نصیحت کر رہا ہوں تم کو، بواحدۃ ایک ہی نصیحت، اور وہ کیا نصیحت ہے؟ ان تقوموا للہ، یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم قم فانذر۔ قم کا معنی کھڑے ہو جائیے، فانذر اور ڈرائیے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ عاجزی کرنے والے۔ فرمایا کہ ایک ہی نصیحت تمہیں کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ان تقوموا، یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ للہ اللہ کے لیے۔ فرمایا مثنا دو دو ہو کر، وفرادا اور اکیلے اکیلے ہو کر۔ مطلب کیا کہ کہیں اگر تم تنہا بیٹھ کر، یا دو دو آدمی سر جوڑ کر بیٹھ جاؤ، یا اکیلے اکیلے ہی اپنی اپنی جگہ پر تم بیٹھو، غور و فکر کرو، سوچو بچار کرو۔ فرمایا ثم تتفکروا، پھر تم کیا کرو؟ غور و فکر کرو، اپنے ضمیر کے اندر جھانکو، اپنے آپ کا انالیسس کرو، اپنے آپ پہ غور و فکر کرو، اپنے رویے کو دیکھو، اپنے بیہیویئر کو اوپر غور کرو۔ فرمایا ان تقوموا، یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ للہ اللہ کے لیے، دو دو ہو کر یا اکیلے اکیلے ہو کر، ثم تتفکروا، پھر غور و فکر کرو۔ کس بات پہ غور و فکر کرو؟ یعنی پھر جو تم نے یعنی انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، یہی مطلب ہے نا۔ مثنا، مثنا کا معنی کیا ہے؟ دو دو ہو کر۔ فرادا کا معنی اکیلے اکیلے ہو کر۔ مطلب یہ ہوا کہ اجتماعی طور پر غور و فکر کرو یا انفرادی طور پر غور و فکر کرو۔ فرمایا غور و فکر اس بات پہ کرو، ما بصاحبکم من جنہ۔ ما یہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ما ہوتا ہے نافیہ، اس کا معنی ہوتا ہے نہیں۔ ایک ما ہوتا ہے موصولہ، اس کا معنی ہوتا ہے جو۔ اور ایک ما ہوتا ہے استفہامیہ، اس کا معنی ہوتا ہے کیا۔ اس کا معنی کیا۔ یہاں پر جو ما ہے یہ ما سوالیہ یا استفہامیہ ہے، تو اس کا ہم کیا معنی کریں گے؟ کیا۔ فرمایا ثم تتفکروا، پھر غور و فکر کرو تم اس بات پہ، ما بصاحبکم، کیا تمہارے ساتھی کے ساتھ، کیا تمہارے اس ساتھی میں اور ساتھی سے مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ساتھی سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا سورہ النجم، اس میں ایک آیت آتی ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، کہ قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے
ما ضل صاحبکم وما غوا، نہیں تمہارا ساتھی ضل گمراہ ہوا، وما غوا اور نہ وہ ٹیڑھی لائن پہ چلا، یعنی مطلب وہاں صاحبکم سے مراد کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ۔ اور اسی طرح ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں وما صاحبکم بمجنون، وما صاحبکم، کیا مطلب ہے؟ کہ تمہارا ساتھی مجنون نہیں ہے، اور وہاں تمہارے ساتھی سے کون مراد ہیں؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا، آپ نے فرمایا میں آسمان پر گیا نا، جب مجھے معراج ہوا تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ انبیاء وہاں پر یعنی موجود تھے، تو آپ نے فرمایا کہ وہاں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہاں میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اور پھر آپ نے ان انبیاء کے باقاعدہ حلیے بیان کیے، ان کا باقاعدہ ان کے نقش و نگار بیان کیے، ان کا قد کاٹ بیان کیا۔ فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ فلاں شخص کی طرح تھے، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ فلاں شخص کی طرح تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نا پھر ان کو تشبیہ دیتے جا رہے تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا، تو ابراہیم علیہ السلام جو تھے بس وہ تمہارے ساتھی کی طرح تھے، وہ تمہارے ساتھی کی طرح تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ میری طرح تھے، یعنی میرا اور ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ اور میرا اور ان کا یعنی کہ چہرہ مہرہ اور نقش و نگار وہ ملتے جلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا هُوَ كَصَاحِبِكُمْ، کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو وہ تمہارے ساتھی کی طرح تھے۔ تو مطلب یہ ہوا اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، دو دو ہو کر، ایک ایک ہو کر، پھر غور و فکر کرو کس بات پہ؟ کہ ما بے صاحبکم، کیا تمہارے ساتھی میں من جنتن کوئی پاگل پن والی بات ہے؟ من جنتن کیا مانا؟ کہ کیا تمہارے ساتھی میں، کبھی غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح، کوئی دماغ پہ وزن تو ڈالو، ذرا اپنے اندر ذرا جھانک کر تو دیکھو، انصاف اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرو کہ کیا تمہارے اس ساتھی یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تم دیکھتے ہو، آپ کے کردار کے تم دیکھ رہے ہو، 40 سال انہوں نے تمہارے اندر زندگی گزاری ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا کھانا پینا، آپ کا رہنا سہنا، آپ کا رشتہ داروں کے ساتھ رویہ، آپ کا کاروبار، آپ کا لین دین اور آپ کے دیگر تمام قسم کے معاملات وہ تمہارے سامنے ہیں۔ کبھی غور کرو کہ کیا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کے اندر تمہیں کوئی پاگل پن والی چیز نظر آ رہی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ثم تتفکروا، غور تو کرو ذرا، بات سمجھ آئی ہے نا؟ فرمایا ایسے ہی تم یہ مشہور کر رہے ہو کہ یہ نعوذ باللہ پاگل ہے، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ شاعر ہے، یہ کاہن ہے، یہ جادوگر ہے، یہ جادو زدہ ہے، یعنی اس طرح کی فضول باتیں اور اس طرح کی حفاوات اور اس طرح کی لا یعنی اور پروپوگنڈے پر مشتمل باتیں تم بکتے رہتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی اکیلے بیٹھ کے یا دو دو ہو کر کبھی غور تو کرو، کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی پاگل پن کا بھی معاملہ ہے؟ کہیں آپ کو کوئی آپ کی سیرت میں، آپ کے کردار میں، آپ کی حیات طیبہ میں، آپ کے اسوہ حسنہ میں اور آپ کی 40-45 سالہ اس زندگی میں آپ کو کہیں کوئی ایسا پہلو، کوئی ایسا ٹچ،
کوئی ایسا مرحلہ، کوئی ایسا موڑ دکھائی دیتا ہو کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پاگلوں جیسی حرکت کی ہو؟ یہ ہے انما اعظکم بواحد۔ اللہ فرماتے ہیں نبی ان سے کہہ دو بس ایک ہی بات میں تمہیں کہتا ہوں، سمجھے نا، 100 گز رسا تے سرے تے گنڈ۔ مطلب کیا ہے؟ بس ایک ہی بات، بس وہ پلے باندھ لو۔ اور وہ بات یہ ہے کہ تم غور کرو کہ کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی پاگل پن، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نقطہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز اس کملی والے نے سمجھا دیا چند اشاروں میں۔ جہاں بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے منطقی، بڑے بڑے یعنی علم بیان کے ماہر، بڑے بڑے ادیب اور بڑے بڑے فصیح و بلیغ جہاں پر ہاتھ کھڑے کر دیتے تھے اور بے بس دکھائی دیتے تھے اور وہ بالکل اپنے آپ کو مجبور ظاہر کر دیتے تھے، وہاں پر جناب محمد الرسول اللہ ان مسائل کو چٹکی میں حل کر دیا کرتے تھے۔ آپ کی جب عمر مبارک 35 سال تھی اور جب حجر اسود کو رکھنے کا موقع آیا تھا، آپ کو پتا ہے نا کہ باقاعدہ مکے کے اندر ایک بڑا خون ریز مارکا ہونے والا تھا، قبائل ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رہے تھے، تلواریں تلواریں پکارا جا رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ بات آئی تو اللہ کے نبی نے اتنا کمال فیصلہ کیا، ایسا بہترین فیصلہ کیا کہ اس وقت کی عقلیں دنگ رہ گئیں، اور انہوں نے کہا واقعتاً جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے ہم حیران ہو گئے ہیں، رضینا ہو، یعنی انہوں نے کہا کہ جاء الصادق والامین، یہ تو صادق و امین آ گیا، رضینا ہو، ہم اس پہ خوش ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لڑنے بڑھنے کی کیا ضرورت ہے کہ چادر لاؤ، چادر لائی گئی، حجر اسود کو درمیان میں رکھا گیا، وہ جتنے ان کے بڑے بڑے سردار تھے ساروں کو کہو پکڑا چادر کو پکڑو، اب ساروں نے چادر کو پکڑا، اب ساری خوش، جی میں بھی۔ اب چادر جب اوپر اٹھائی اور جہاں پر حجر اسود کو نصب کرنا تھا، جب وہاں تک حجر اسود آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے پکڑا اور اس کو اس جگہ پہ رکھ دیا، سارے خوش۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ ایسا کمال فیصلہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ واقعتاً لوگ دنگ رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا غور کرو اس بات پہ کہ ما بصاحبکم من جنت، کیا تمہارے ساتھی میں کوئی پاگل پن والی بات ہے؟ سمجھے نا، ثم تتفکروا، پھر غور و فکر کرو، ما بصاحبکم من جنہ۔ دار الندوہ، ندوہ کا معنی ہوتا ہے پارلیمنٹ، سمجھے نا، دار الندوہ کا معنی کیا ہوگا؟ پارلیمنٹ ہاؤس۔ دار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاؤس۔ تو دار الندوہ کا معنی کیا بن گیا ہے جی؟ پارلیمنٹ ہاؤس۔ تو مکہ والوں نے بھی اپنی ایک کابینہ، اپنی ایک پارلیمنٹ، اپنے ارکان شورا انہوں نے بھی بنائے ہوئے تھے۔ تو جب کسی اہم بات پر کوئی مشورہ ہونا ہوتا تو وہ سارے اپنے اس دار الندوہ میں ہی جمع ہو جاتے۔ کہاں جمع ہو جاتے؟ دار الندوہ میں، اور وہاں پر جا کر وہ مشورہ کرتے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح کا انہوں نے ایک اجلاس طلب کیا، اور ایجنڈا کیا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ظاہر کیا جائے۔ لوگ باہر سے آ رہے ہیں، حج کا سیزن قریب آ رہا ہے، لہذا سارے اس بات پہ غور و فکر کرنے لگے ہیں۔ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا گیا ہے اور اس کے اندر 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ظاہر کیا جائے۔ لوگوں کو کہا جائے کہ یہ شاعر ہیں یا کاہن ہیں یا پاگل ہیں یا کیا ہیں، یہ ظاہر، یہ اس بات پہ غور و فکر ہونے لگا۔
اچھا اب ایک بولا، دوسرا بولا، تیسرا بولا، اپنی اپنی رائے دی. اچھا اس کے بعد جب ساروں کے وہ ان میں جو بیٹھا ہوا تھا نا ان کا جو بڑا جس کی صدارت میں یہ اجلاس ہو رہا تھا، تو جو بھی ایک بات کرتا پھر دوسرا کرتا وہ تیسرا کرتا، وہ ہر ایک کی بات کو رد کر دیتا. ایک آدمی نے کہا جی کہ ہم یہ مشہور کر دیتے ہیں یہ شاعر ہے، کوئی اس کی بات ہی نہیں سنے گا، شاعر کی بس عام شاعروں جیسا شاعر ہے. اچھا وہ کہنے لگا بھئی مجھے بتاؤ تم نے کبھی شعر و شاعری نہیں سنی؟ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام پیش کرتے ہیں یہ شاعروں جیسا کلام نہیں ہے. شعر و شاعری کے کچھ ردیف ہوتے ہیں، کچھ مطلع ہوتے ہیں، کچھ اس کے اندر یعنی اس کی کچھ مقطع ہوتا ہے، کچھ یہ ہوتا ہے، کچھ وہ ہوتا ہے، اس کا آخر سیٹ کرنا پڑتا ہے، یعنی اس کے الفاظ کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کے کچھ اوزان ہوتے ہیں، ان وزنوں پہ شعر کو لانا پڑتا ہے، اور پھر آگے شعر و شاعری کی اقسام ہوتی ہیں. شعر و شاعری کی کوئی قسم ایسی نہیں جو قرآن مجید کے ساتھ ملتی ہو. اچھا اب دوسرا بولا، کہنے لگا کاہن مشہور کر دیتے ہیں، غیب کی خبریں دینے والا، ہاں جی یعنی عامل نجومی. وہ کہنے لگے تم نے نجومیوں کی باتیں نہیں سنی؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر نجومیوں والی کوئی بات نہیں پائی جاتی. اچھا تیسرا بولا، وہ کہنے لگا کہ ہم مشہور کر دیتے ہیں یہ جادوگر ہے. کہنے لگے جادوگروں کا بھی انداز ہم نے دیکھا، ہماری زندگیاں بیت گئیں، جادوگروں والا بھی کوئی پہلو اس کے اندر نہیں. اچھا اب آخری ایک بات آئی کہ ہم یہ مشہور کر دیتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاگل ہے. کیا ہے؟ ایک دیوانہ شخص ہے. تو اب انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ تم نے کیا کبھی دیکھا نہیں کہ دیوانہ جو ہوتا ہے اس کا کیا حساب ہوتا ہے؟ دیوانہ آدمی جو ہوتا ہے وہ تو چلتا ہے پھرتا ہے، دیواروں سے ٹکراتا ہے، لوگوں کے سامنے وہ لوگوں کے ساتھ بڑی عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، وہ تو پتہ چل جاتا ہے یہ دیوانہ ہے. تو دیوانوں والی کوئی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں. اب پھر کیا کہیں؟ کوئی پھر سوچو تو کوئی اب کسی بات پہ لو جی، اس کے باوجود جو ہے نا سارے اس بات پر یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی، دل نہ مانتے ہوئے بھی یہ قرارداد منظور کر کے، یہ ترمیم پاس کر کے وہاں سے اٹھے. کیا کہ مشہور کر دو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوانہ شخص ہے. کیا ہے؟ دیوانہ شخص. اور اس کے اوپر نازل ہونے والا کلام وہ ایک جادو ہے. یعنی باوجود اس کے کہ دل نہیں مانتے، اندر سے ضمیر نہیں مانتا، اندر بیٹھا ہوا وہ انسان کا جو انر ہے وہ اس کو انکار کر رہا ہے ماننے سے، اس کے باوجود بس یہ کہہ دیا بس ٹھیک ہے کہہ دو کہ یہ پاگل ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ارشاد فرمایا یہ جو تم باتیں کرتے ہو غور تو کرو، ما بصاحبکم من جنۃ، کوئی تمہارے اس ساتھی میں نعوذ باللہ کوئی ہے پاگل پن والی بات. مکے کا جو سردار تھا اس کا کیا نام تھا؟ ابو جہل. ابو جہل ایک دفعہ اپنے ایک دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تنہائی میں بات کر رہا، دونوں بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل تھا اور اس کے ساتھ ایک اور آدمی، دونوں بیٹھے ہوئے اور آپس میں بات کر رہے تھے. تو وہ جو اس کا دوست تھا نا وہ کہنے لگا ابو جہل صاحب بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو تو کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، ہم لوگوں کو کہتے ہیں، لیکن ویسے میں آپ کو نا اندر کی بات بتاتا ہوں، لوگ صرف ہمارے ڈنڈے سے ڈرتے ہوئے بات نہیں کرتے، صرف ہمارے ڈنڈے سے ڈرتے ہوئے. وہ پتہ ہے نا کوئی اس طرح کی بات کرتا تھا تو وہ ظالم پکڑتے تھے، مارتے تھے، سختیاں کرتے تھے. تو لوگ صرف ہمارے ڈنڈے سے، اقتدار سے، کرسی سے اور ہمارے یعنی اس ہمارے جبر سے ڈرتے ہوئے بات نہیں کرتے. ویسے آپ کو میں اندر کی بات بتاؤں کہ لوگ ویسے نا اندر ہی اندر ہیں پریشان. کیوں کہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم 40 سال تو یہ شور مچاتے رہے کہ محمد الرسول اللہ
بڑے عقل مند ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، بڑے باحیا ہیں، بڑے سچ بولنے والے ہیں، بڑے امانت دار ہیں، بہت بڑے ہمارے ہیرے اور موتی ہیں، ہمارے بہت بڑے عظیم انسان ہیں۔ ہم 40 سال تو ان کے اوصاف اور ان کی صفات اور ان کے اخلاق حسنہ کا ڈنڈورا پیٹتے رہے اور سب کے سامنے یہ تعارف کرواتے رہے کہ دیکھو اللہ نے مکہ والوں کو کتنا بڑا ہیرا دیا ہے، کتنا عظیم موتی دیا ہے۔ اب 40 سال کے بعد اس نے یہ کہا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کسی کے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں، کسی کے ہاتھ میں عزت اور ذلت نہیں، ایک اللہ ساری کائنات کا حاجت روا، مشکل کشا، مختار کل، داتا گنج بخش، اور وہ اکیلا پوری کائنات کا بندہ پرور اور غریب نواز اور دستگیر ہے۔ بس اب وہ یہ دعوت دیتا ہے، وہ کہتا ہے لات منات عزا ہبل یہ گدیاں آستانے اور یہ ساری درگاہیں یہ حاجت روائی مشکل کشائی کے اڈے اور ٹکانے نہیں ہیں، حاجت روا مشکل کشا پوری کائنات کا وہ اکیلا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا نعوذ باللہ یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے۔ یعنی 40 سال تو ہم اس کی عقل و خرد کے ڈنڈورے پیٹتے رہے، ہم اس کی فصاحت و بلاغت کے چرچے کرتے رہے، ہم ان کو سب سے بہترین انسان قرار دیتے رہے، باہر سے آنے والوں کو بڑے فخر کے ساتھ ان کے سامنے پیش کرتے، دیکھو اللہ نے مکہ والوں کو کتنا اچھا انسان دیا۔ لیکن 40 سال کے بعد یکدم ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا نعوذ باللہ یہ جھوٹا ہے، یہ کاذب ہے، یہ کذاب ہے، یہ مفتری ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے۔ تو وہ کہنے لگا ابو جہل کا دوست، وہ کہنے لگا ابو جہل صاحب بات بنتی نہیں ہے، ابو جہل صاحب بات نہیں بنتی۔ سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، لوگ صرف ہمارے ڈنڈے سے ڈرتے ہوئے بولتے نہیں ہیں، لیکن اندر کی بات میں بتاتا ہوں کہ یہ بات جو ہے نا ویسے سمجھ نہیں آتی۔ بھائیو بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ما بصاحبکم من جنہ، اللہ فرماتے ہیں چلو دو بیٹھ کر اکیلے بیٹھ کر کبھی غور تو کرو کیا تمہارے ساتھی میں کوئی ہے پاگل پن؟ اللہ اکبر۔ فرمایا ان ہوا الا نذیر لکم، نہیں ہے وہ مگر نذیر ڈرانے والا، لکم تمہارے لیے۔ اچھا میں اب اگلی بات بھی بتا دوں آپ کو تاکہ بات مکمل ہو جائے، ذرا بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ وہ جو ابو جہل کا دوست تھا نا اس نے بات تو کہہ دی، تو یہ نہیں کہ وہ ابو جہل آگے سے بالکل خاموش ہو گیا، نہیں، وہ بھی بڑا چالاک آدمی تھا، بڑا باتونی تھا، اتنی جلدی وہ خاموش نہیں ہوتا تھا۔ اس نے کہا بھئی بات یہ ہے، تیری بات جو ہے نا مجھے بھی سمجھ ہے، میں مانتا ہوں بات ایسے ہی ہے، یعنی میں مانتا ہوں کہ بات ایسے ہی ہے۔ واقعتاً محمد الرسول اللہ ہم ان کے متعلق یہ کہتے رہے کہ بڑا عظیم انسان، بڑا سچا انسان۔ بلا مکے والے اپنی امانتیں کس کے پاس رکھتے تھے؟ ہیں جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو وہ ابو جہل کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں مانتا ہوں کہ بات ایسے ہی ہے، لیکن پھر اس کے باوجود میں کیوں مخالفت کرتا ہوں؟ میں محمد الرسول اللہ کی کیوں مخالفت کرتا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، وجہ عناد یہ ہے کہ بنو ہاشم اور بنو مخزوم یہ دو قبیلے تھے، بنو ہاشم اور بنو مخزوم یہ دو قبیلے تھے، یہ پیچھے سے یعنی ایک ہی تھے، یعنی قریش کی پھر آگے شاخیں بن گئی، یہ بنو ہاشم ہے، یہ بنو مخزوم ہے، یہ بنو عبد الدار ہیں، یہ بنو امیہ ہیں، یہ بنو عباس ہیں، یہ بنو فلاں ہیں، یہ بنو فلاں ہیں، یعنی آگے پھر شاخیں یعنی کہ بن گئی۔ جس طرح درخت ایک ہوتا ہے اس کے اوپر آگے شاخیں مختلف ہوتی جاتی ہیں، تو اس طرح قریش پیچھے سے قبیلہ ایک تھا، آگے شاخیں مختلف تھیں۔ تو وہ کہنے لگا ابو جہل کہ بات ویسے ایسے ہی ہے، دیکھیں، لیکن میں مخالفت اس لیے کرتا ہوں
کہ جب مکے کے اندر بیت اللہ بنایا تھا تو بیت اللہ کی تعمیر کے اندر بنو مخزوم نے بھی حصہ لیا، بنو ہاشم نے بھی حصہ لیا، دونوں کا برابر حصہ تھا۔ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے تو اس میں بھی بنو ہاشم شریک ہوتے، بنو مخزوم بھی شریک ہوتے، ہمارا خاندان قبیلہ وہ بھی شامل ہوتا، ان کا بھی شامل ہوتا۔ اور اگر کبھی یعنی کوئی اور اس طرح شرف اور عزت کا کام سامنے آیا تو ہم نے بھی حصہ لیا، انہوں نے بھی حصہ لیا۔ لیکن اب یہ جو ہے نا میرے دل کے اندر جو اصل مروڑ اٹھتا ہے، جو اصل مجھے روگ بن چکا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی اور رسول بنو ہاشم میں پیدا ہو، بنو مخزوم میں پیدا نہ ہو۔ یہ بنو ہاشم کا نبی رسول مجھے قبول نہیں۔ اگر یہ بنو مخزوم میں سے پیدا ہوتا نا، بنو مخزوم میں سے، تو پھر میں نے مان لینا تھا۔ میرے بھائیوں وہی پیچھے برادری سسٹم آ گیا نا۔ اس برادری سسٹم نے اس وقت بھی انسانیت کا بیڑا غرق کیا تھا اور آج بھی انسانیت کا بیڑا غرق کر رہا ہے، بس برادری سسٹم لے بیٹھے۔ تو اللہ رب العزت نے دیکھیں ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں کہ میں تمہیں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، ایک ہی نصیحت، اور وہ یہ ہے کہ اکیلے اکیلے بیٹھ کر دو ہو کر کبھی غور و فکر کرو کہ پھر سوچو بچار کرو کیا تمہارے ساتھی میں دیکھو کتنا پیار ہے اس کے اندر، تمہارے ساتھی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارا ساتھی۔ دیکھیں نا دو آدمی اکٹھے ہوں تو بندہ بات کرتا کرتا یار تو اپنے برا کا بھی تو خیال رکھ، اس میں کتنا پیار ہوتا ہے، کتنی محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ما بصاحبکم من جنہ، کیا تمہارے ساتھی میں کوئی ہے پاگل پن والی بات؟ فرمایا کہ ان ہوا الا نذیر لکم، نہیں ہے وہ مگر نذیر ڈرانے والا، لکم تمہارے لیے، بین یدی عذاب شدید، سخت عذاب سے پہلے پہلے، سخت عذاب سے پہلے پہلے وہ آدمی تمہیں ڈرانے والا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر کتاب التفسیر لائے ہیں۔ کتاب التفسیر کے اندر جہاں یہ سورہ سبا کی تفسیر کرتے ہیں نا، تو یہاں اس آیت میں آ کر انہوں نے ایک حدیث یہاں نقل کی ہے، وہ مشہور حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر واز کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا یا صباحا، یہ اس وقت کا ایک انداز ہوتا تھا لوگوں کو جمع کرنے کا کہ صبح کے وقت آؤ میری بات سنو۔ سارے مکے والے وہاں پر جمع ہو گئے۔ جب سارے جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مجھے بتاؤ، میں 40 سال تمہارے درمیان رہا ہوں، مجھے آپ نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے، بددیانتی کرتے ہوئے، کسی سے دھوکہ کرتے ہوئے، کوئی فراڈ کرتے ہوئے مجھے دیکھا ہو؟ تو ساروں نے بیک زبان کہا تھا کہ ما جربنا کا الا صدقا، ہم نے جب بھی آپ کو پایا ہے ہمیشہ سچا انسان پایا۔ اچھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر مجھے ایک بات بتاؤ، اگر میں تمہیں یہ کہوں، صفا پہاڑی جانتے ہیں کون سی پہاڑی ہے؟ صفا پہاڑی۔ اور بھائیو جب عمرہ کرنے جاتے ہیں تو 7 چکر لگا کر کہاں جاتے ہیں؟ وہ پہلے صفا پہاڑی پہ جاتے ہیں نا، صفا سے پھر مروہ پہ جاتے ہیں، مروہ سے پھر صفا پہ آتے ہیں۔ تو یہ صفا پہاڑی پہ اس وقت تو اچھی بڑی پہاڑی تھی، اب تو بالکل چھوٹی سی ہو گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا صفا پہاڑی پہ کہ میں اگر تمہیں اس وقت یہ کہوں کہ اس پہاڑی کی پچھلی جانب سے ایک گھوڑوں کے اوپر سوار لشکر آ رہا ہے اور وہ تھوڑی ہی دیر کے بعد تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے گا اور تمہیں ملیا میٹ کر دے گا، تو بتاؤ میری بات مان لو گے؟ میری بات مان لو گے؟ تو سارے کہنے لگے ہاں مان لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ اچھا حالانکہ میرے بھائیوں ویسے ایک بات ہے
کہ آج کل بھی اگر بالفرض ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ کرے تو یکدم تو نہیں نا حملہ ہو جاتا، آخر کوئی اس سے پہلے کوئی اطلاعات، کوئی ماحول بنتا ہے، کوئی اس سے پہلے ایک تمہید بنتی ہے، کوئی معاملے پیدا ہوتے ہیں، تب جا کر وہ پھر جناب دھمکیاں شروع ہوتی ہیں، تب جا کر کوئی حملہ ہوتا ہے۔ یکدم تو ایسے نہیں نہ ہو جاتا بس آئے اور حملہ کیا بس گئے، نہیں ایسا نہیں ہوتا، آخر آتے آتے ٹائم لگتا ہے، پہنچتے پہنچتے ٹائم لگتا ہے، دشمن حملہ کرتے کرتے کوئی ٹائم لگتا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا ہماری عقل مانے یا نہ مانے، ہمارا مشاہدہ مانے یا نہ مانے، تجربہ تسلیم کرے یا نہ کرے، ذہن قبول کرے یا نہ کرے، اگر آپ فرمائیں گے نا کہ دشمن پچھلی جانب سے حملہ آور ہو رہا ہے تو ہم آپ کی بات کو فوراً مان لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس پھر اسی طرح انما انا نذیرون، سوائے اس کے نہیں میں تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ کس سے ڈرانے والا ہوں؟ جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ اس جہنم کے عذاب سے ڈر جاؤ، اور اس کے ڈرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جاؤ۔ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، دنیا اور آخرت میں۔ تو فرمایا انما ان هو الا نذیر لکم، نہیں ہے وہ مگر ڈرانے والے تمہارے لیے۔ اچھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو وہاں پر بیٹھا ہوا آپ کا انتہائی بدبخت چچا ابو لہب، تو اس نے کہا کہ الہذا جمعتنا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبا لکا، تیرے لیے تباہی ہو، ہلاکت ہو، تو نے اس لیے میں یہاں پر جمع کیا تھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے انتہائی بدتمیزی کے ساتھ بات کی، چچا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اگر اس نے یہ آواز دی نا تو وہاں پر ابو طالب بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھ ابو لہب، تیرا دل چاہتا ہے مانتا ہے، نہیں مانتا نہ مان، لیکن کم از کم اس طرح کی زبان تو استعمال نہ کر، سمجھے نا؟ فرمایا یہ اس وقت اس نے کہا تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا، تو اللہ نے اس وقت پھر وہ آیت نازل فرمائی، سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سيصلى نارا ذات لہب، یہ پھر وہاں پر اس وقت صورت نازل ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، یعنی کہ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین ڈرانے والے بن کر دنیا میں تشریف لائے، اللہ کی پکڑ سے، جہنم کے عذاب سے، قبر کی سختیوں سے، قیامت کی ہولناکیوں سے وہ ڈرانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہہ دو ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے ساتھی میں کوئی پاگل پن نہیں ہے۔ فرمایا ان هو الا نذیر لکم، نہیں ہے وہ مگر ایک ڈرانے والا تمہارے لیے۔ فرمایا بین یدی عذاب شدید، سخت عذاب سے پہلے۔ اچھا، آج کل بھی جو یہ کہتے ہیں یا نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، اچھا، اور اس کے بعد اللہ توفیق دے حج کرنا چاہیے، عمرہ کرنا چاہیے، جہاد کرنا چاہیے، جہاد کی تیاری کرنی چاہیے، جہاد کی ٹریننگ حاصل کرنی چاہیے، اپنے آپ کو جہاد کے میدانوں میں لے کے آنا چاہیے، اور اپنے آپ کو جہاد کے لیے کھڑا کرنا چاہیے، اور پھر اس کے علاوہ اپنی داڑھی مکمل کرنی چاہیے، شلوار اونچی کرنی چاہیے، اور خواتین کو، لڑکیوں کو پردہ کرنا چاہیے۔ لو، اگر آج کل بھی کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ پاگل ہے۔ آج کل بھی اس کو پاگل کہہ دیتے، یہ بنیاد پرست ہے، یہ شدت پسند ہے، یہ تخریب کار ہے، یہ انتہا پرست ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ اس آدمی کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کامن سینس رکھنے والا آدمی نہیں ہے۔ یعنی جو لوگوں کو صحیح قرآن کی دعوت، حدیث کی دعوت، شریعت کی دعوت، سلفیت کی دعوت
जिहाद की दावत, तौहीद की दावत, सुन्नत की दावत और अमल सालेह की दावत अगर कोई पेश करे तो आजकल का भी ये रोशन ख्याल तबका, ये आजकल का भी सेकुलर तबका और यूरोप मगरब से मुतासर तबका, ये आजकल भी उसको कॉमन सेंस मानने के लिए तैयार नहीं। कहते हैं ये पागल किस्म के लोग हैं। ये क्या है? ये पागल किस्म के लोग। हमारे वो है ना ज़कीउर रहमान साहब, हैं जी, ज़कीउर रहमान साहब, अल्लाह ताला उनके लिए रिहाई की सूरत पैदा फरमाए। अच्छा, उन्होंने ना एक दफा वाकया सुनाया उधर मॉस्कर के अंदर। वो बयान करते हैं कि एक दफा ना वो हमारा एक मुजाहिद गया कश्मीर में, तो उधर जाकर उसने ना वो जो लड़ाई होती है, जंग होती है, तो वो कर रहे थे। तो वो मुजाहिद एक दो तो वो बड़ा बेधड़क होकर भ्रष्ट मार रहा है वो हिंदू आर्मी के ऊपर। अच्छा, अब ना उन्होंने ठीक ठाक वहां पर बंदे उड़ाए उन काफरों के, ठीक ठाक जहन्नम वासल किए, और वो दो तीन जो फिदाई थे वो बचकर फिर वापस आ गए। अच्छा, वो कहते हैं, वो जकी साहब ने ये बात सुनाई, कहने लगे कि जब फिर वो ना उनमें से जो कोई काफरों में से जो बचे के दो चार जो भी, उन्होंने कहा यार ये बताओ कि वो दो तीन आए और तुम्हारे इतने बंदे मार के चले गए, क्या बात क्या है? तुम सोए हुए थे, मोए हुए थे, क्या बात थी तुम्हें? तुमने आगे कुछ नहीं किया, मर गए उनके सामने, सारे ढेर हो गए, क्या बात है? अच्छा लो, अब उसका जवाब सुने। वो बयान करने कहने लगे जी सर बात असल में ये है कि उनके अंदर ये नहीं है, उनके अंदर ये नहीं, यानी ये दिमाग उनके अंदर नहीं है। असल बात ये अल्लाह, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सुम्मा ततफक्करू, फिर गौर व फिक्र करो, मा बिसाहिबिकुम मिन जिन्ना, क्या तुम्हारे साथी में है कोई पागलपन? इन हुवा इल्ला नज़ीरुल लकुम, नहीं है वो मगर डराने वाले तुम्हारे लिए, बैना यदै अज़ाबिन शदीद, सख्त अजाब से पहले। अच्छा भाई, अब मैं वो पिछले सबक की आयतों को साथ मिलाकर मैं तर्जमा करूंगा और कल सारी आयतों को फिर इंशाल्लाह सुनूंगा। व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, और जब पढ़ी जाती हैं उन पर हमारी आयतें, बय्यिनातिन वाज़े, क़ालू, वो कहते हैं, मा हाज़ा इल्ला रजुलुन, नहीं है ये मगर एक आदमी, युरीदो, जो इरादा रखता है, अन यसुद्दकुम, ये कि रोक दे तुमको, अम्मा काना यअबुदु आबाउकुम, उससे जिसकी इबादत किया करते थे तुम्हारे आबाओ अजदाद। वक़ालू, और उन्होंने कहा, मा हाज़ा इल्ला इफ्कुन, नहीं है ये मगर इफ्कुन, एक झूठ, मुफ्तरा, गढ़ा हुआ। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया, लिल हक़, हक़ के लिए, लम्मा जाअहुम, जब वो आ गया उनके पास, इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन, नहीं है ये मगर जादू वाज़े। वमा आतैनाहुम मिन कुतुबिन, और नहीं दी हमने उनको कोई किताबें, यदरुसूनहु, कि वो पढ़ते हूँ उनको, वमा अरसलना इलैहिम, और नहीं भेजा हमने उनकी तरफ, कबला का, आपसे पहले, मिन नज़ीरिन, कोई डराने वाला। वकज़्ज़ब अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, और जुठलाया उन लोगों ने जो उनसे पहले थे, वमा बलगू मिअशारा, और नहीं वो पहुंचे उसके 10वें हिस्से को, मा आतैनाहुम, जो हमने उनको दिया था, फकज़्ज़बू रसूली, पस उन्होंने जुठलाया मेरे रसूलों को, फकैफ़ कान नकीर, पस किस तरह था मेरा अज़ाब। क़ुल, फरमा दीजिए, इन्नमा अइज़ुकुम बिवाहिदा, सवाए इसके नहीं मैं नसीहत करता हूं तुम्हें एक ही नसीहत, अन तक़ूमू लिल्लाह, ये कि तुम खड़े हो जाओ अल्लाह के लिए, मसना, दो दो, व फुरादा, और अकेले अकेले होकर, सुम्मा ततफक्करू, फिर गौर व फिक्र करो, मा बिसाहिबिकुम मिन जिन्ना,
کیا ہے تمہارے ساتھی میں کوئی پاگل پن؟ ان ہوا الا نذیر، نہیں ہیں وہ مگر ایک ڈرانے والے، لکم تمہارے لیے، بین یدی عذاب شدید، سخت عذاب سے پہلے۔